إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے. وہ اکیلا اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنے صفات میں، اپنے افعال میں اور عبادت کے لائق ہونے میں. اسی کے ہاتھ میں موت و حیات. وہی خالق، وہی مدبر، وہی رازق، وہی اکیلا عبادت کے لائق. اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جا رہی ہے وہ عبادت جھوٹ ہے، باطل ہے. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے درمیان چنا، ان کو نبوت اور رسالت کے مقام سے سرفراز فرمایا، اور جن نبیوں نے اللہ کا یہ پیغام، اللہ کی امانت ہم تک بغیر کسی کمی کوتاہی کے پہنچا دی. اور خصوصی درود و سلام ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، اسلام کے سارے احکامات میں سب سے اہم چیز توحید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں کی دعوت کا اصل مرکز جو اخلاق سے پہلے، عبادتوں سے پہلے سمجھانے کے لیے آئے، توحید. توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو، اس اکیلے خالق کو، اس اکیلے معبود کو، کہ جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں، کہ جس کے جیسے صفات والا کوئی دوسرا نہیں، جو اپنے ارادوں میں اکیلا، اپنی مشیت میں اکیلا، اپنے چاہنے میں اکیلا، اس کو اس کی عبادت میں اکیلا کریں. مانگیں تو صرف اس سے، التجا کریں تو صرف اس سے، دل میں توکل، خوف، ڈر، امید جگائیں تو صرف اس کی، ذبح کریں، کسی کے گھر کا طواف کریں، قسمیں کھائیں تو صرف اس کی. جب اس کو ہم مانتے ہیں اکیلا، تو یہ بھی ماننا ہے کہ ہماری جو بھی عبادتیں ہیں، 4 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں. زبان کی عبادت ذکر کرنا، تسبیح کرنا، نام بلند کرنا، یا ہوتی ہے بدن کی عبادت جھکنا، سر جھکانا، رکوع کرنا، اور پھر ایک ہوتی ہے مال کی عبادت، صدقہ و خیرات، نذر و نیاز، ذبح وغیرہ. اور اس سے بڑھ کر ایک عبادت ہوتی ہے دل کی عبادت، ڈر، خوف، امید کہ میں نیکی کروں گا تو اللہ میرے رزق میں برکت دے گا، اگر گناہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے بچے بیمار پڑ جائیں. اس طرح کی کوئی امید اور ڈر، یہ صرف اللہ کے لیے خاص کرے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص کرے. اور جو آدمی موحد ہوگا، جو شرک نہیں کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ نے بدلا دیا کہ اس کا آخری انجام جنت. اور جو آدمی
دنیا میں بہت عبادت گزار، بہت پارسا، ہر طرح کے حرام سے بچنے والا، ہمیشہ اس کی زبان ذکر میں ہے، لیکن ایک کہ اس نے اس بڑے اللہ، وہ جبار اللہ، وہ قہار اللہ کے ساتھ اس کی اس عاجز مخلوق کی بھی عبادت کی، کسی بھی معنی میں۔ کسی کی مخلوق کے گھر اس کی قبر کو اس لائق سمجھا کہ جیسے اللہ کے گھر کا طواف جائز ہے، یہ گھر بھی، یہ قبر بھی یہ شان رکھتی ہے کہ اس کا طواف کیا جائے۔ کسی کے نام کے بارے میں یہ سوچا کہ جیسے اللہ کے نام پہ ہم سچی قسم کھاتے ہیں، یہ نام بھی اتنا مقدس ہے کہ اس کی جھوٹی قسم کھائی نہیں جا سکتی، یا اس کے نام پہ اگر کسی نے قسم کھا لیا ہے تو میں اس کو مان لیتا ہوں۔ زبان کو اس لائق سمجھا کہ نہیں، فلان جن بھی اس لائق ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے نام پہ مرغی ذبح کروں۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر اس نے اس بڑے اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دیا تو پھر صاف واضح الفاظ میں قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ چونکہ یہ اس کی بڑائی میں دخل اندازی ہے، اس کی جباریت، اس کی قہاریت میں یہ کمی ہے جو گالی کا درجہ رکھتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں رحمان، میں رحیم، میں سراپا رحم و کرم کا سر چشمہ، لیکن تم میری بڑائی میں کسی اور کو جوڑو، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو کائنات کے لیے بہت رحیم و شفیق بنایا تھا، رسول کی رحمت کے کئی سارے پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کل قیامت کی دن میری سفارش ہوگی، بہت بڑی سفارش ہوگی، اور ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، ہمیں اس پہ ناز بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں افضل الانبیاء کی امتی بنا کر بھیجا ہے، کہ جو کل قیامت کے دن آدھی سے زیادہ امت کو اللہ سے سفارش کر کے جہنم سے نکال لائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صاف واضح الفاظ میں فرما دیا تھا کہ کسی مشرک کے لیے میں سفارش نہیں کر سکتا، جیسے ابو طالب کے لیے سفارش نہیں کر سکتے، چاہتے بھی نہیں کر سکتے۔ فرما دیا کہ میری کل قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے ادا نہیں کیا ہوگا، بلکہ لا الہ الا اللہ پر عمل کیا ہوگا، کہ کبھی اس نے اللہ کی ذات میں مخلوق کو جوڑا نہ ہوگا۔ حضرات، چونکہ شرک یہی ایک گناہ ہے کہ جس کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کرے، کیونکہ اس نے قسم کھا کر آیا ہے کہ مجھے بنو آدم کی ایک بڑی تعداد کو میرے ساتھ جہنم میں جلانا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم، اللہ رحمان و رحیم جو رحم کرتا ہے، رحم کرنا ہی اس کا اصل کام ہے، اس کے رحم و کرم سے سب چیزیں چلتی ہیں، وہ تو سارے گناہوں کو معاف کرے گا، زنا بھی معاف کرے گا، چوری بھی معاف کرے گا، سود بھی معاف کرے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جلائے لیکن اس کو معاف کرے گا۔ تو اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو کسی نہ کسی بہانے میں کسی طرح کے شرک کی جتنی قسمیں ہیں کسی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے، اور اس پہ وہ لگا رہتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جب ہمیں جنت کی طلب ہے، جب ہم نے اللہ کو عظیم جانا ہے، اللہ کو بڑا مانا ہے، اللہ کو ہر لحاظ سے اس کو یکتا مانتے ہیں، تو کسی لحاظ سے بھی شرک میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ دسمبر کے دن 25 تاریخ گزر ہو گئی، آج 27 تاریخ ہوگی جی، اس میں جو لوگ پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق، جیسے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، سارے انسان 9 مہینے کی زندگی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کر آتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایسی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک کلمے کے ذریعے ان کو کچھ ہی دیر میں پیدا کر دیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنے لگ گئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے معجزے رکھے تھے، بیماریوں کو شفا دیکھتے ہی مل جاتی، مردے بولنے لگ جاتے، مردے کھڑے ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کے معجزے دیا تھا۔ اب اسی معجزوں کا بہانہ بنا کر کچھ لوگوں نے ان کا مقام اتنا اونچا کیا کہ اب یہ بولنے لگے کہ نہیں، اب اللہ بھی ان کے بغیر نہیں مانے گا، اللہ بھی ان کے بغیر نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معجزے ہیں برحق ہیں، اور معجزے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس میں خود نبی کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے، لیکن ان کی
یہ عجیب و غریب پیدائش، بچپن میں ان کا بولنا اور بعد میں ان کے ہاتھوں یہ جتنے معجزے، مردوں کا زندہ ہونا یا پھر کہ بیمار بالکل شفا ہو جانا، یا چڑیا وغیرہ وہ بناتے مٹی کی اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلنے لگ جاتی، اس طرح کے معجزے بنا کر ان کو ان کے ابدیت سے مقام سے اٹھا کر یہ کہنے لگے کہ یہ تو اتنے بڑے ہیں، یہ تو اتنے عظیم ہیں کہ اب اللہ بھی ان کے بغیر نہیں سنے گا، اللہ کو منانا ہے تو ان کے پاس آؤ، وہ بڑا باپ یہ چھوٹے باپ، وہ بڑا خدا یہ اس کے بیٹے کہ جس کو منانا ہو تو ان کے ساتھ جاؤ، ان کے ذریعے جاؤ۔ اب کائنات کی انسانوں کی ایک بڑی بھیڑ اس شرک میں لگ گئی، اس کے بہانے اللہ سے زیادہ ذکر کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ سے زیادہ کس کا نام آٹوں پر، گھروں پر اور پھر ان کے دلوں میں یا پھر دوسری جگہوں پر؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کون سے بہانے؟ کہ اللہ ان کے بغیر نہیں مانے گا، یہ اللہ کی کائنات میں بیٹے کا درجہ رکھتے ہیں کہ جیسا باپ کی ملکیت میں بیٹا اپنی طرف سے کچھ بھی تصرف کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے، یہ بھی اس طرح سے اختیار رکھنے والے اس طرح کے شرک میں پڑ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس عقیدے کے باطل ہونے، اس عقیدے کے جھوٹ ہونے اور اس عقیدے کے شرک ہونے اور اس طرح کے ماننے والوں کے جہنمی ہونے کی صراحت کئی جگہ قرآن میں کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ کہا اللہ رب العالمین نے یا اہل الکتاب، اے نصرانیوں جن کو میں نے ایک کتاب، آسمانی کتاب سے نوازا تھا کہ تم اس پر چل کر جنت کی راہ پہ آ سکو، میری رضا پا سکو، لیکن تم بھٹک گئے، لیکن تم اس کتاب کی تعلیمات کو تم نے بھلا دیا۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو، عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اسی درجے پہ رکھو، اس درجے سے ہٹا کر ان کو میری ذات کے ساتھ مت جوڑو، میری قدرت کو، میری اختیارات کو، میرے کرنے کو ان سے مت جوڑو کہ یہ بولیں گے تو کریں گے۔ اللہ کے دربار میں عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی کے جا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، وہ اللہ سے کہلوا سکتے ہیں، یہ باتیں مت کرو، میری ذات، میری قدرت، میرے کمال میں اور کسی کو بیچ میں مت لاؤ۔ لا تغلو فی دینکم، غلو کے کئی سارے معنی کیے گئے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ واضح ہے۔ غلو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یا بچی اپنی عمر سے زیادہ اس کے جسم کی ساخت ہو جائے، کبھی ہوتا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں 8 سال کے، لیکن دکھ رہے ہیں 12 سال کے، 13 سال کے، اپنی حد سے زیادہ وہ بڑھ گئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو ان کے لیے جو حد میں نے عبدیت کی رکھی ہے، میری محتاجگی کی رکھی ہے، اسی اس میں رکھو، ان کو میرے ذات کے ساتھ مت جوڑو۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑا سکتا، وہ غنی ہے، وہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے، اور ہم مخلوق وہ ہیں جن کو اللہ نے بنایا، جو ہم ہر لمحے، ہر سیکنڈ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم کامل نہیں ہیں، تو کیسے ایک مخلوق جو کامل نہیں ہے، جو محتاج ہے، اس کو اس بڑی عظیم الشان ذات جو کسی طرح سے جس میں کمی نہیں ہے، جو کسی طریقے سے کسی چیز کی محتاج کبھی نہیں ہے، نہ رہی ہے، نہ ہوگی، اس کے ساتھ اس کو جوڑا جائے۔ لا تغلو فی دینکم، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حد میں رکھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کی جو شان ہونا ہے اس کی وہ شان بیان کرو، اس کو اکیلا کرو، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے کائنات میں، کوئی بھی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ بالکل تنہا ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا سکے، اس کے کسی مخلوق کا کسی اور بھی مخلوق کا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جا سکے، نہیں، وہ بالکل تنہا، بے مثال، بے نظیر، اس کے جیسا کوئی اور طاقت برابر رکھنے والا ہرگز کسی معنی میں نہیں ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم
یہ جو مسیح ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے نہیں ہیں جو تم جھوٹ میں کہہ رہے ہو کہ ان کو وہ اختیارات ہیں جو ایک باپ ایک بیٹے کو باپ کی سلطنت میں، باپ کی جائیداد میں یا اس کے بڑے پن میں ہوتا ہے۔ نہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ، ہاں ان کا مقام یہ ہے، تم سب سے ہٹ کر مقام یہ ہے کہ میں نے ان کو اپنا رسول بنایا، میں نے ان تک اپنی رسالت کا پیغام بھیجا ہے، دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ان کو اپنا رسول بنایا ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، وہ میرے کلمہ ہیں کہ جس کلمے کو میں نے مریم میں ڈالا تھا جبرائیل کے ذریعے، کہ جس کلمے کے ذریعے وہ پیدا ہو گئے، لفظ کن۔ اس کی بہت ساری تفاسیر آئی ہیں، بہت سارے مفسرین کا کلام ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل السلام کے ذریعے لفظ کن بھیجا، انہوں نے آ کر اس پہ پڑھ کے پوچھا، مریم علیہ السلام جو سب سے پاکیزہ خاتون، پاک باز خاتون، بچپن سے جن کے ماں باپ نے نظر کے ذریعے ان کو مانگا تھا اور جن میں ان ماں باپ کی پوری نیکیاں ان کے اندر تھیں، ان کے پاک دامن میں حضرت جبرائیل نے پھونکا تھا تو جس کے ذریعے وہ پیدا ہوئے تھے۔ وَرُوحٌ مِّنْ، اور کیا ہے عیسیٰ؟ یہ میری ہی روح ہے، یہ میری ہی روح سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے دنیا کے سارے انسان اللہ کی دی گئی روح سے پیدا ہوئے۔ کوئی انسان تو خود سے وجود میں نہیں آیا، جب اللہ نے پیدا کیا، جس وقت پیدا کیا، جس گھر میں پیدا کیا، جس شکل میں پیدا کیا، اللہ ویسے سب انسان ہوئے۔ عیسیٰ بھی ایسی ہی ہے، عیسیٰ کی اور کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی روح دینے کے بعد اللہ نے ان کے لیے جو روح بنائی تھی، جیسے ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک روح بنائی ہے، اس کے لحاظ سے وہ ایک روح ہے اور کوئی ان کا اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا مقام نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو لوگوں یہ سب سے پہلے یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے جو تم کہتے آ رہے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر یہ میرے رسول ہیں، میرے پابند ہیں، میرے حکم کے مطابق چلتے ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ تم ان کو میرے اختیارات میں، میری بڑائی میں، میری سوچ میں جو جوڑو، یا یہ کہ مجھ کو ان کے تابع کرو کہ اللہ وہ کرے گا جو عیسیٰ بولیں گے۔ نہیں، یہ میری شان کے خلاف ہے، میں تنہا ہر ایک سے بے نیاز، میں اپنی مرضی کا مالک، یفعل اللہ ما یشاء ان اللہ فعال لما یرید، میں کسی سے بندہ ہوا نہیں ہوں، نہ مجھ سے کوئی بندہ ہوا ہے، میں بالکل ہر ایک سے بے نیاز، میں ہر ذات میں پوری طریقے سے میں کامل ہوں، میرا سننا کامل ہے، مجھے میں ہر چیز سنتا ہوں، چاہے تمہارے دل کو ظاہر سے بولو، ایک بولو کہ ہزار بولو، دور سے بولو کہ نزدیک سے بولو، میں کو ہر چیز کا علم ہے، جو نہیں، جو پہلے کیا تھا، جو کیا بعد میں ہوگا، جو ہے جو نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا، زمین کے اندر کی ایک چیز کی، ہر چیز کو اللہ کی خبر، آسمان کے اوپر کی ہر چیز کی اللہ کو خبر، ایک پتا بھی اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے، نہ اس کا ہلنا غائب ہے، نہ اس کا گرنا اللہ سے چھپا ہوا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ میرے بندے ہیں، میرے حکم پر چلتے ہیں، ان کو میری بڑائی میں مت جوڑو۔ ہاں اگر یہ بہت جلدی پیدا ہو گئے ہیں تو یہ میں نے کیا ہے، میرا معجزہ، میری طاقت، میں نے ایسے چاہا تاکہ دنیا کے لیے ایک نشانی بنے، میری قدرت دکھاؤں کہ جیسا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حوا علیہ السلام کو آدم کی پسلی سے پیدا کر سکتا ہے، ایسا عیسیٰ کو بغیر باپ کی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اس کی طاقت کے نمونے ہیں، یہ اس کی قدرت کے ایک مظاہر ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کو میری ذات کے ساتھ مت جوڑو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، بھول کر بھی یہ مت کہو کہ تین ہیں، تینوں کی الگ الگ مرضی ہے، یا تینوں مل کر ایک ہیں، یا کیسے بھی ہو، اس کی بہت سارے معنی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بڑائی میں، میری یکتائیت میں، میرے اکیلے ہونے میں، میرے اپنے اختیار کے صرف بغیر کسی کے ضرورت کے محتاج ہونے کے، کسی کو میرے ساتھ مت جوڑو۔ یہ تین ہیں، وہ ہیں، پھر یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کی بھی چلتی ہے، ان کی بھی چلتی ہے، نہیں۔ اللہ احد، اللہ اس کائنات کے چلانے میں بالکل تنہا ہے، صرف اس کی ایک کی چلتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات کا بادشاہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے، اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کی مرضی میں، اس کی چاہت میں، اس کے ارادے میں، اس کے افکاموں میں، اور کوئی دوسرا ہرگز شریک نہیں ہے۔
حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی شریک نہیں ہیں. انتہوا خیر لکم، اللہ کے ساتھ یہ شرکیہ باتیں، اس کی قدرت، اس کی بڑائی میں، اس کی ذات کے ساتھ دوسروں کو جوڑنے میں، ان چیزوں سے بچ جاؤ. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو اکیلا ہے. انما اللہ الہ واحد، دو نہیں ہو سکتے، دو نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو کی مرضی چلنے والی ہوتی تو زمین و آسمان اتنے بہترین سسٹم کے ساتھ باقی نہیں رہتے، کبھی نہ کبھی فساد آ چکا ہوتا. کیونکہ جب دو طاقت والے ہوں تو خاموش گزرے، ہر کوئی ایک دوسرے کو برداشت کر لے، بہت وقت نہیں ہوتا، جھگڑا ضرور ہوتا. لیکن یہ کائنات جب سے باقی ہے، جیسے کہ تو چل رہی ہے، یہ ایک سسٹم سے چل رہی ہے. یہ کائنات بتلا رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، یہاں پہ ایک کی مرضی چلتی ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنے افعال میں اکیلا، اپنی ناموں میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کسی معنی میں شریک اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے بہت اونچا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا. کیوں بیٹا ہوگا اس کا؟ کیا اس کو نعوذ باللہ بڑھاپا آتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس کو کیوں بیٹی کی ضرورت ہے؟ کہ کیا وہ کبھی کسی کا محتاج ہے؟ نہیں. وہ اس کا سننا کمال کا، اس کا دیکھنا کمال کا، اس کا علم کمال کا، اس کی قدرت کمال کی کہ کہیں پہ کسی معنی میں وہ عاجز نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے. وہ ذرہ بھی کسی معنی میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں کامل ہے، کامل صفات والا ہے. ہم کہتے ہیں 99 نام اللہ کے، 99 ناموں سے بہت سارے نام ہیں. وہ جتنے نام ہیں اس کے اتنے اونچی اونچی صفات ہیں. اس کے بچے کی کیا، اس کو بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کسی معنی میں کسی کا محتاج نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکہ الٹا یہ ہے کہ زمین و آسمان اس کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ صرف ایک اس کی اکیلے کی ملکیت ہے، سب اس کے محتاج ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خود ان کے محتاج ہے، ان کی ماں بھی خود ان کی محتاج ہے. اللہ نے ان پہ کرم کیا تو وہ رہیں گے، اللہ نے ان پہ کرم نہیں کیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں بچا سکتا. جیسے کہ بات کیا ہے تو میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. کوئی بھی کسی پر بھی جو بھی فضل ہے وہ صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے کرنے کی وجہ سے ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے صرف اسی کا ہے، اور اس میں صرف اس کا ارادہ چلے گا. وہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا. یہاں پہ اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی بھی ذرہ بھی مالک نہیں ہے. حتیٰ کہ اس کے پاس سفارش بھی نہیں کر سکتے کوئی. بولتے ہیں مالک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے پاس سفارش کر سکتے ہیں. اللہ نے اس کی بھی نفی کی ہے. آیت الکرسی میں نے کہا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہاں پہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک ہونا، یا اللہ کا شریک ہونا، یا اللہ کا پارٹنر ہونا، یا اللہ کی مدد کرنا تو دور کی بات. کسی کی اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس جا کے کسی اور کی اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کا ایسا کر، تو ان کا ایسا کر. نہیں، اللہ بہت عظیم الشان، جلیل القدر، بہت بڑائی والا. جیسے دنیا میں کوئی ایک آدمی بڑا آدمی ہوتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی دوسرے لوگوں کی اس کے پاس زبان کھولنے کی. یہ تو انسان ہے مرنے والا، بیماری والا، خود پریشان. وہ تو اللہ ہے جو کہتا ہے کہ تکبر میرا اڑنا ہے، میرا بچھونا ہے، بڑائی میری شان ہے. وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہیں ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے بغیر زبان کھولنے کی. ہاں، سفارش حق ہے، شفاعت حق ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن بہت بڑی سفارش کریں گے. جب ایسے موقع پر سفارش کریں گے کہ جب آدم علیہ السلام اللہ کے پاس جانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس نہیں جا سکیں گے، ابراہیم علیہ السلام نہیں جا سکیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں جا سکیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے. لیکن کیسے؟ جا کے پہلے سجدہ کریں گے، بہت لمبا سجدہ، کائنات کا سب سے پرمغز اور پرمعنی سجدہ کہ جس میں اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، اللہ کو ایسا منائیں گے کہ آج تک کسی نے اللہ کی بڑائی بیان نہیں کی ہوگی. جب اللہ کو راضی کریں گے، جب اللہ کی تعریف کریں گے، پھر جب اللہ کہے گا کہ ہاں یا محمد ارفع رأسک، ہاں آئی محمد آپ سر اٹھائیے، آپ پوچھئے، میں آپ کی بات مانوں گا، آپ سفارش کیجئے، آپ جو بھی بولیں گے انشاءاللہ میں اس کو یہ کروں گا. اشفع تشفع. فوراً جاتے ہی جا کے زبان نہیں کھولیں گے. اللہ عظیم ہے، اللہ بڑا ہے. اس وقت سارے انبیاء کانپ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی شان ہے، ہمیں اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا کرنا ہے. پھر اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
یہ کائنات چلانے میں، یہ کائنات کی تدبیر کرنے میں، کسی کی موت و حیات، بیماری و شفا، اس طرح کی ساری چیزوں میں اللہ اس کا اکیلا مالک ہے. یہاں پہ کسی اور کی ذرے برابر شراکت داری ہرگز نہیں ہے. حضرات یہ تھی جو توحید کی آیتیں جو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں یا اللہ کے ارادے میں جوڑتے ہیں یا اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ عیسیٰ بول دیں گے تو اللہ اس کو رد نہیں کرے گا. عیسیٰ اللہ کے دربار میں بغیر اجازت لیے جا سکتے ہیں، منا سکتے ہیں، اس لیے عیسیٰ کی عبادت کرو یا عیسیٰ کے فدا کے عقیدے پر عقیدہ رکھو اور پھر ان کا نام لو، وہ تم کو منوا لیں گے. اللہ نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ بھی میرے محتاج ہے، عیسیٰ بھی میرے محتاج ہے، مریم بھی میری محتاج ہے، کائنات کا میں اکیلا مالک ہوں. کہا کہ لا تقولوا ثلاثہ، یہ جو تین کا عقیدہ ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کی بھی چلتی ہے. نہیں، انما اللہ الہ واحد، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر طرح سے اکیلا ہے. لیکن بدقسمتی سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں جو غلطی کی، ان کی عجیب خلقت یا ان کے پاس جو طرح کے معجزے تھے جو اللہ نے ان کو دیے تھے، اس کی وجہ سے وہ ان کو ان کے درجے سے ہٹا کر اللہ کی ذات میں لا لیے. آج بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی اس چیز میں پڑے ہوئے. ہمیں ان چیزوں سے عبرت لینا چاہیے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ صدقے یا رسول اللہ کا ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو معراج کرائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا خود احترام کرتا ہے کہ اللہ نے یا محمد کا قرآن میں لفظ نہیں لایا. یہ ساری چیزیں برحق ہیں. لیکن یہ کہ اللہ سے زیادہ آپ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وجہ سے کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سفارش کریں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر دیں گے. یہی بات ہے جس کو اللہ منع کرنا چاہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کس کے لیے بہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان کس کے لیے شہید ہوئے ہیں؟ ہمارے دلوں میں اس عظیم کی عظمت بٹھانے کے لیے، ہمارے دلوں میں اس عظیم، اس بڑے کی عظمت بٹھانے کے خاطر کہ دل صرف اس کا توکل اس پر ہوگا، امیدیں اس سے باندھی جائیں گی، خوف اس سے ہوگا، نظر و نیاز اس کے لیے ہوگی، سجدہ اس کا ہوگا. اس کے لیے تو رسول آئے. یہی تو زندگی بھر سکھاتے رہے. ایک شخص نے آ کے رسول کو کہا کہ اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کو روک دیا. ناراض ہو گئے، یہ رحمت للعالمین ناراض ہو گئے. کہے کہ اجعلتنی للہ ندًا، کتنی گندی بات کی تم نے، کیا تم نے مجھ کو اللہ کے شریک کر دیا، سکھلایا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں، بس جو صرف اللہ تعالیٰ چاہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کے لیے آئے تھے. ہمیں اسی چیز کو سمجھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہے، مخلوق میں سب سے افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے پاس حکم کیا ہے؟ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پیارے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑنا نہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے تھکے، تڑپے اور جو کچھ بھوک سب برداشت کی، خون بہایا، اس کے بدلے میں رسول کے لیے دعا دینا ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پیارے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی، آپ پر اللہ کی رحمت، آپ پر اللہ کی برکتیں. یہی حکم ہے. جو سب سے افضل ہے ان کے لیے دعا دینے کا حکم ہے. ہم نے یہی چھوڑ کر بعض لوگوں کو نعوذ باللہ، کسی کو بندہ نواز، کسی کو غریب نواز، کسی کو گنج بخش. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ اللہ کی بڑائی میں دوسروں کو جوڑنا ہے. اور جن اولیاء کے لیے کچھ بعض لوگ غلط فہمی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ خود ان سے بری تھی، وہ خود ان سے دور ہیں. جو سچے اولیاء ہوتے ہیں، جو سچے ولی ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ کے ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہ ڈر ہوتا ہے، نہ امید ہوتی ہے، اور نہ کسی اور کے لیے کچھ کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم رب کی عظیم قدرت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ توحید پر باقی رکھے. ہم سے جو ظاہری باطنی شرک کبھی بھی ہو رہا ہے، انجانے میں ہو رہا ہے، اللہ اس کو معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.